ایئر انڈیا نے ابھی جو خط لکھا ہے اس میں بھارتی حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہماری مالی امداد کی جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے بعد سے ہمیں مزید نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور ایئر انڈیا جس کی جو ایک تاریخ ہے، پہلے یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ٹاٹا سنس کو 2022 میں نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہی اسے بیچ دیا گیا، اور اب وہاں پر جو اس کا انتظام و انصرام ہے وہ ٹاٹا سنس لے کے چل رہی ہے، پوری ٹاٹا گروپ۔ لیکن سامنے کرام اس کے علاوہ جو صورت حال ہے وہ یہ کہ ابھی جو ایئر انڈیا کے کریش امپیکٹ ہے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ 12 جون کے بعد سے 83 وہاں پر جو وائٹ بارڈرڈ فلائٹس ہیں انہیں کینسل کر دیا گیا، جس میں 66 کے قریب ڈریم لائنرز تھے، اور 15% جو اس وقت کرٹیلمنٹ تھی اس کی وائٹ بارڈر کی، اس کی ایئر سروس بھی اب تک معطل ہے۔ اور ایئر انڈیا جو ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ایکسٹرا چیکس پرفارم کرے گی بوئنگ 777 میں یا بوئنگ 787 ایئر کرافٹس میں، مگر ایسا بالکل پاسبل ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا، اور اسی وجہ سے ان کے جہاز کریش ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ سیفٹی پروٹوکولز ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ریگولیٹرز تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ڈائریکشن دی تھی کہ ایئر انڈیا کسی بھی قسم کی کوئی ریگولیشن کے بغیر اپنا فلائٹ آپریشن جاری نہیں رکھے گی، لیکن اسے بھی نظر انداز کرتے ہوئے چونکہ نریندر مودی کے یہ جو ٹاٹا گروپ ہے بہت زیادہ کلوز ہے، تو نریندر مودی نے ہمیشہ سے اپنی سرمایہ دارانہ نظام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا ہے، کبھی اڈانی کو، کبھی ٹاٹاز کو، اور اس کے علاوہ آدتیہ برلاز کو اور مکیش امبانی اور تمام امبانی گروپ کو بھی جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں، تو یقیناً وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ جو میرے سرمایہ کار ہیں، جو میرے کلوز ہیں، جو میرا ہمیشہ سے الیکشن کیمپینز کو چلاتے آئے ہیں، تو انہیں میں ہر طرح کا فائدہ دوں، بجائے یہ کہ لوگوں کی اور عام عوام کی سیفٹی کے بارے میں سوچا جائے۔